الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل اصحاب الاخدود. والسماء اور قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والا ہے. برج کہتے ہیں واضح اور ظاہر چیز کو. وہ جو آیت ہے نا سورۃ الاحزاب کی، لفظ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. میں قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو. عورتوں کو اللہ مخاطب کرتا ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پرانی جاہلیت کے زمانے کی اظہار زینت، اس طرح کا اظہار زینت نہ کرو. تو عورتیں جو اپنے آپ کو کرتی ہیں بڑا خوبصورت، بن ٹھن کے زینت کو ظاہر کرتی ہیں، وہ سارا کچھ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ لوگ متوجہ ہوں، ان کی طرف دیکھیں. وہ جناب باقاعدہ اپنے بالوں کا جوڑا کریں گی، میک اپ کریں گی، تیاری کریں گی، کپڑے اس انداز کے پہنے کی، نمایاں ہونے کے لیے، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظروں میں توجہ پیدا کرنے کے لیے زینت کا اظہار. تو اس کو کہتے ہیں تبرج. تو یہ اصل میں برج سے نکلا ہے. برج کہتے ہیں ظاہر کو. اس کو کہتے ہیں نمایاں چیز کو، ظاہر چیز کو، واضح چیز کو. قلعہ ہے، 4 چفیرے اس کی دیواریں ہیں. تو اس کی دیواروں کے 4 چفیرے، وہ جو چوکیدار کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے، کونوں میں اونچا سا بنایا ہوتا ہے ایک گنبد سا یا مینار سا، جس میں کوئی چوکیدار کھڑا ہو کے وہ دھیان کرے. تو قلعے میں دیکھتے ہی سب سے پہلے جو نظر کے سامنے چیز ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نظر کہاں پہ جاتی ہے؟ اس برجوں پر جاتی ہے. تو اس لیے ان کو برج کہتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے کوئی زیادہ مشقت نہیں کرنا پڑتی، بالکل کلیئر اور واضح ہوتے ہیں. تو آسمان میں بھی برج ہیں، پہرے کے لیے بنائے ہوئے ہیں. وہ فرشتے جو ہیں ان برجوں میں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے وہ ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو آسمان میں سب کلیئر صاف ہے. تو کہیں کہیں بلند و بالا جو ہے مینار، گنبد، برج بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس کی سیکیورٹی کا انتظام کیا جا سکے. والسماء، قسم ہے آسمان کی. کون سے آسمان کی؟ ذات البروج، جو برجوں والا ہے. تو اس سورت کا نام سورۃ البروج اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں لفظ بروج آیا ہے. تو اس لفظ پر اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے. والیوم الموعود، اور اس دن کی، الموعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اس میں مفعول ہے. موعود وعدے کا مفعول ہے. تو جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہو اس چیز کو کہتے ہیں الموعود. تو قیامت کا
مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے اور کافروں کے ساتھ بھی وعدہ ہے نا، وعدہ ہے۔ کافروں کے ساتھ وعدہ ہے کہ آئے گی قیامت تو تمہارا حساب کتاب ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا اور تم نے کیا کیا ہے یہ سارا تفصیلاً تمہیں اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اور اہل ایمان کے ساتھ بھی اس قیامت کے دن کا وعدہ ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وعدہ ہے، تم نے جو محنت، مشقت، تکلیف، پریشانی دنیا میں اٹھائی ہے اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ فلاں دن تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو الیوم الموعود اس دن کی قسم ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ وشاہدین اور حاضر ہونے والے کی قسم ہے، ومشہود اور جیسے موعود ہے نا اس میں مفعول، اسی طرح مشہود بھی اس میں مفعول ہے۔ تو شاہد کہتے ہیں حاضر ہونے والے کو، آنے والے کو، مشہود کہتے ہیں جس کے پاس کیا ہو رہی ہے؟ حاضری ہو رہی ہے، جس کے پاس کوئی آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مشہود۔ شاہد فاعل کا صیغہ ہے اور مشہود مفعول کا صیغہ ہے۔ وشاہدین اور حاضر ہونے والے کی قسم ہے، ومشہود اور اس کی قسم ہے جس کے پاس لوگ کیا ہو رہے؟ حاضر ہوتے ہیں، اس کی قسم ہے۔ یہ عام بات ہے، تو ہر جو حاضر ہونے والا ہے اس کے اللہ کیا اٹھا رہا ہے؟ قسم اٹھا رہا ہے۔ اور ہر جس کے پاس دنیا آتی ہے اسپیشل حاضری کے لیے اس کی بھی کیا ہو رہی ہے؟ قسم ہو رہی ہے۔ بعض مفسرین نے، صحابہ کرام اور تابعین نے بھی شاہدین سے مراد یوم جمعہ لیا ہے کہ جمعہ والا دن کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے۔ ابھی ہم انتظار میں ہیں، اپنے اپنے پاس ہیں، تو ہمارے پاس کون سا دن آئے گا؟ جمعرات کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ تو جمعہ والے دن کی ایک خاص فضیلت ہے، تو اس لیے شاہد حاضر ہونے والے سے مراد کون سا دن ہے؟ یوم جمعہ۔ ومشہود اور جس کے پاس حاضری ہو رہی ہے اس سے مراد صحابہ نے اور بعض تابعین نے لیا ہے یوم عرفہ، یوم عرفہ، کیونکہ یوم عرفہ کو لوگ کہاں جاتے ہیں؟ حاضری دینے جاتے ہیں حرم میں۔ یوم عرفہ کو کیا ہوتی ہے؟ لوگ میدان عرفات میں یوم عرفہ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ حاضری ہوتی ہے۔ تو جس کے پاس حاضری ہو اس سے مراد یوم عرفہ لیا ہے، اور جو خود حاضر ہونے والا ہے اس سے مراد یوم جمعہ ہے۔ یہ مراد لیا کچھ لوگوں نے، صحابہ کرام بھی ان میں شامل ہیں، مفسرین میں، اور تابعین بھی شامل ہیں۔ یہ ٹھیک ہے مراد، لیکن لفظ تو عام ہے نا، تو قسم عام ہے، مراد ہر حاضر ہونے والا اور ہر وہ جس کے پاس کیا ہو رہی ہے؟ حاضری ہو رہی ہے۔ جمعہ بھی اس میں شامل ہے، یوم عرفہ بھی شامل ہے، اور باقی لوگ بھی شامل ہے جو حاضر ہونے والے ہیں، اور جن کے پاس حاضری ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے اس میں؟ سب، چونکہ لفظ عام ہے تو خاص کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ عام ہے یہ لفظ۔ وشاہدین اور حاضر ہونے والے کی قسم، ومشہود اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی قسم۔ 4 قسمیں ہو گئی جی۔ آسمان کی جو برجوں والا ہے، اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی 3، ومشہود اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے، کتنی ہو گئی؟ 4۔ 4 قسموں کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں قتلا، مارے گئے، ہلاک ہو گئے، اصحاب الاخدود، خندق والے۔ خندق والے، خندق کہتے ہیں لمبی گڑھے کو خندق کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا گڑھا ہوتا ہے، اس کو تو گڑھا ہی کہتے ہیں۔ تو جب وہ لمبا ہو، کافی سارا لمبا خندق گڑھا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گہرے اور لمبے گڑھے کو خندق کہتے ہیں۔ اخدود عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ قتلا، مارے گئے، اصحاب الاخدود،
خندق والے. خندق کیا تھی اور یہ قصہ کیا تھا؟ الناری. خندق کیا تھی؟ آگ تھی. ذات الوقود، جس میں ایندھن تھا. ایندھن والی آگ تھی. کون سی آگ تھی؟ ایندھن والی آگ تھی. ایک ہوتی آگ آتی ہے، تو آگ جب آتی ہے تو جب اس کا ایندھن کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے، تو خود بخود کیا ہوتی ہے بھائی؟ ختم ہو جاتی ہے. اس کو بجھانے کی ضرورت ہے؟ جتنی بھی تیز آگ آئے وہ چند لمحوں کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. خود بخود ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ایندھن وافر ہو تو پھر ختم نہیں ہوتی، یا اس کو مسلسل ایندھن ملتا رہے تو پھر ختم نہیں ہوتی. تو وہ ایسی آگ تھی ذات الوقود، جو کیا تھی؟ ایندھن والی آگ تھی. اس میں ایندھن کی کوئی کمی نہیں تھی، بے شمار ایندھن تھا، تو اس لیے بڑی شدید اور بہت زیادہ آگ تھی. اذ ہم، جب وہ تھے. کون؟ اصحاب الاخدود، خندق والے. اذ ہم، جب وہ تھے. علیہا، اس آگ پر. قعود، بیٹھے ہوئے. وہم، اور وہ. علی ما یفعلون، جو کرتے تھے اس پر. بالمؤمنین، جو وہ مومنوں کے ساتھ کرتے تھے اس پر وہ کیا تھے؟ شہود، گواہ تھے. جو ان کی کرتوت تھی ان کو پتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ہم نے ایمان کے ساتھ کیا کیا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. ویسے تو آگ والے اور خندق والے کئی گزرے ہیں تاریخ میں، بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن ان واقعات میں سے سب سے اچھی جس کی سند ہے نا، اور جس کی مضبوط ترین سند ہے، وہ میں آپ کو سنانے والا ہوں. صحیح مسلم کی وہ حدیث، تفصیلی حدیث، لمبی حدیث ہے، تو آپ کو سنا دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز. اس کے علاوہ بھی اس حدیث کا آپ کو فائدہ ہوگا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ زمانوں میں سے ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو لوگوں پر حکومت کرتا تھا اور اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا. کیا کہلاتا تھا اپنے آپ کو؟ رب. لوگ اس کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کو اپنا حکمران بھی سمجھتے تھے. وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اس کے جو حکومت تھی اس کا دار و مدار ایک جادوگر کے جادو پر تھا. اس کا معاون خاص وہ کون تھا؟ ایک جادوگر. وہ جادوگر اپنے جادو کے زور پر اس کی حکومت میں اس کا کیا کرتا تھا؟ تعاون کرتا تھا. بادشاہ تھا، اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا. اس کا معاون خاص کون تھا؟ جادوگر. اور اس کے جادو کی بنیاد پہ اس کی حکومت جو تھی وہ چل رہی تھی. جادوگر بوڑھا ہو گیا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو جادوگر نے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، تو ایسے کر کے کوئی ذہین اور سمجھدار بچہ اپنی سلطنت میں سے میرے حوالے کر دے، تو کچھ وقت وہ میرے ساتھ گزارے گا. میرے پاس یہ جو فن ہے جادو کا، یہ میں اس کو سکھا دیتا ہوں. وہ ماہر ہو جائے گا تو میری زندگی میں ہی وہ ماہر ہو جائے گا. تو جب میں مر بھی گیا تو کم از کم تیرا یہ نظام تو چلتا رہے گا نا. تو کوئی لڑکا ڈھونڈ کے میرے حوالے کر دے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بادشاہ نے ایک لڑکا تلاش کیا جو بڑا ذہین و فطین تھا، بڑا سمجھدار تھا. اس کو جادوگر کے حوالے کر دیا. جادوگر نے اس کا انٹرویو کیا، پوچھا تو اس کو سمجھ آئی بچہ واقعی بہت ذہین ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ میری شاگردی کر سکتا ہے. اس نے اس کو اپنی شاگردی میں قبول کر لیا. اب روزانہ بچہ پابند ہو گیا. وہ اپنے گھر سے نکلتا تھا جادوگر کے پاس. کس مقصد کے لیے جاتا تھا؟ جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا. وہ روز آتا جاتا تھا. ایک دن واپسی پر اس کو راستے میں ایک راہب مل گیا، اللہ والا مل گیا، جو ایماندار تھا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا. تو اس نے، ہوتی نا تجسس ہوتا ہے، تو وہ بس کچھ عمر بھی ایسی تھی، وہاں اس کے پاس رک گیا کہ دیکھتا ہوں یہ کیا کہتا ہے.
جب اس اللہ والے کی راہب کی اس نے باتیں سنی تو ان باتوں نے اس کو متاثر کیا. وہ اس کے پاس بیٹھا تو اس نے یہ سمجھا کہ مجھے یہ بھی بات سمجھنی چاہیے یہ کیا کہتا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے یہ گھر سے نکلتا کس کے بعد جانے کے لیے؟ جادوگر کے بعد جانے کے لیے. تو راستے میں جاتے ہوئے راہب کے پاس رک جاتا کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے. راہب سے کیا سیکھتا؟ اللہ کا دین سیکھتا، اللہ کا تعارف حاصل کرتا، ایمان کی باتیں سیکھتا. اب اس کی یہ روٹین بن گئی، گھر سے نکلتا کس کے پاس؟ راہب کے پاس، اللہ والے کے پاس، اور وہاں سے نکلتا کس کے پاس جاتا؟ جادوگر کے پاس. جادوگر نے جب 2-4 دن دیکھا کہ روز ہی لیٹ ہوتا ہے تو اس نے ڈانٹا، کہا بھائی تو لیٹ کیوں آ رہا ہے؟ تو پھر ظاہر جب لیٹ آتا تو اس نے چھوڑنا بھی لیٹ تھا، گھر گیا واپس تو گھر والوں نے ڈانٹا تو لیٹ کیوں آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ بیچارہ یہ پس رہا تھا دونوں طرف تو پریشان ہو گیا. اس نے اپنے اس راہب کے ساتھ تذکرہ کیا کہ جی یہ مشکل اب پڑی ہے کہ جادوگر کے پاس جاتا ہوں وہ بھی پیٹتا ہے، غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لیٹ کیوں آ گیا، اور گھر جاتا ہوں وہ بھی ناراض ہوتے ہیں. تو اس راہب نے مسئلے کا حل بتایا کہ جب تو جادوگر کے بعد جائے نا لیٹ کیوں ہو گیا، تو کہا اگر مجھے گھر والوں نے لیٹ کر دیا. یہ پرانی بات ہے، آج کل کے بچوں کے لیے نسخہ یہ نہیں ہے بھائی، آپ کو خود ہی بڑا پتا ہے نسخوں کا کیا کرنا ہے. تو جب جادوگر کے پاس جائے وہ پوچھے لیٹ کیوں، تو کیا کہنا ہے؟ گھر والوں نے لیٹ کر دیا. اور جب گھر لیٹ جائے وہ پوچھے ہاں لیٹ کیوں کیا، تو بتانا کہ آج ادھر سبق تھوڑا لمبا ہو گیا تھا تو آج ادھر لیٹ ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی روٹین یہ بن گئی اور اس کا معاملہ جو ہے وہ سیٹ ہو گیا. یہ گھر سے نکلتا وہ راہب کے پاس، اس سے سیکھتا، اور پھر جادوگر کے پاس، اس سے جادو سیکھتا، پھر واپس گھر، اور یہ اس کی روٹین بن گئی، سیکھتا رہا. حتیٰ کہ اس کا وہ جو علم تھا راہب والا، دین والا، اللہ کے تعارف والا، وہ بھی اچھا خاصا مضبوط ہو گیا. ایک دن یہ نکلا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مشکل جو ہے اس نے لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا ہے. کوئی اژدہا تھا بعض روایات میں، کوئی اژدہا یا اس طرح کی کوئی آفت ٹائپ کی چیز تھی، اس نے راستہ لوگوں کا روکا ہوا تھا. آنے والے لوگ ان کا بھی راستہ بند تھا، وہ آ نہیں سکتے تھے، اور جانے والے لوگ ان کا بھی راستہ بند تھا، وہ جا نہیں سکتے تھے. اور مقابلہ کرنے کی کسی میں سکت ہی نہیں تھی، سارے لوگ جناب ادھر والے ادھر رکے ہوئے اور ادھر والے ادھر رکے، اور ٹریفک بلاک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس بچے نے دیکھا کہ یہ تو لوگ ساری خلق خدا مشکل میں پھنسی ہوئی ہے اور پریشان ہے، تو اس نے دل میں سوچا کہ ہاں آج ٹائم آ گیا ہے، آج وقت آ گیا کہ میں ذرا آزماؤں، دیکھوں کہ وہ جو جادوگر باتیں کرتا ہے وہ سچی ہیں یا وہ جو راہب باتیں کرتا ہے وہ سچی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو الٹ. جادوگر کا دین راہب کے بالکل الٹ ہے، اور راہب کی باتیں جادوگر کے بالکل الٹ اور اپوزٹ ہے. تو میرے پاس آج وقت ہے کہ میں ذرا دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، دیکھوں کہ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. یہ سوچ کے اس نے پھر دل ہی دل میں اللہ کو مخاطب کیا، کہا یا اللہ اگر تو راہب تیرے دین کی بات کرنے والا، تیرا تعارف کروانے والا اور تیری باتیں کرنے والا وہ سچا ہے اور اس کا معاملہ سچا ہے، اور جادوگر اور اس کی وہ جو سارا نظام ہے وہ جھوٹا اور فراڈ ہے، تو یا اللہ یہ جو مصیبت ہے میرے کہنے پر اس مصیبت سے لوگوں کو نجات دے دے. دل ہی دل میں یہ سوچا اس نے. ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی، وہ انگلی پہ یوں رکھی، یہ دعا اس نے اپنے دل میں کی اور اس کنکری کو یوں اچھالا. رسول اللہ میں وہ کنکری جا کے اس بلا کو لگی، وہ مر گئی اور راستہ کھل گیا. حالانکہ سارے لوگ کھڑے تھے، وہ کسی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، اس کا کوئی حل ہی نہیں تھا کسی کے پاس. تو اس کی ایک دعا کے نتیجے میں اور اس کنکری کو اچھالنے کے نتیجے میں اس کنکری کے ذات بلا ختم ہو گئی، ہٹ گئی. وہ اژدہا تھا یا کیا تھا، مر گیا. لوگوں نے سائڈ پہ کیا اور آنے جانے لگے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ یہ بچہ جب راستہ کھلا نا تو گیا اپنے استاد کے پاس، راہب کے پاس. اس کو اس نے واقعہ سنایا، استاد جی آج ایسے ہوا ہے.
آج میں نے جناب یہ دعا کی ہے اور ماشاءاللہ میری دعا کے نتیجے میں یہ اتنا بڑا کام ہو گیا. بادشاہ نے مخاطب کر کے کہا، اس راہب نے مخاطب کر کے کہا، بیٹا آج تو مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے. مجھ سے کیا بڑھ گیا ہے؟ آگے بڑھ گیا. تیرا مقام اب مجھ سے بھی اونچا ہو گیا ہے. مطلب تیری ایک دعا کے نتیجے میں اتنا بڑا کام ہو گیا ہے، تو پھر تو اپنے استاد سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ. اگلی بات یہ ہے کہ اب ایسے نہیں ہو سکتا جو بندہ اتنا اونچا ہو جائے اور اتنی شان اس کی بن جائے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کو آزمایا نہ جائے، اس کا امتحان نہ آئے. اِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ. اب میں تجھے ایک بات بتا رہا ہوں کہ تیری آزمائش آئے گی، تجھے آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، مصیبت میں ڈالا جائے گا. تو دو کام کرنے. ایک کام یہ کرنا کہ صبر کرنا، جب مصیبت آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا. دوسرا کام یہ کرنا کہ میرا نہ بتانا، کسی کو میرا نہ بتانا. میں اب ایمان کے اس درجے پر تو نہیں ہوں جس پہ تو پہنچ گیا، تو مصیبت تجھ پہ آنی کیونکہ تیرا معاملہ اب دنیا تیری طرف دیکھتی ہے، توجہ کرتی ہے. اور ظاہر ہے جو بڑے بڑے فرعونوں کو اور بادشاہوں کو اور جادوؤں کو للکارتا ہے، وہ پھر اس کو لوگ آرام سے تو نہیں جینے دیتے، اس کو تو پھر ختم کرنے کی کوشش کرتے. تو تجھے آزمائش آئے گی، تو آزمائش آئے تو ایک کام کرنا ہے، صبر کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے استاد کو بچا لینا ہے، میرا نہیں کسی کو بتانا، یہ خیال کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بچے کا معاملہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا، لوگوں میں شہرت بن گئی کہ ایک بچہ ہے وہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے. حتیٰ کہ یہ مادر ذات جو نابینے ہیں، یہ آج کل اندھے پن کا علاج آ رہے، لیکن ابھی تک بھی دنیا کامیاب نہیں ہوئی کہ ایک بندہ پیدائشی نابینا ہو تو اس کا 100% علاج. دنیا ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی. تو اس دور میں تو کیا ہونا تھا. تو یہ بچہ جو تھا مادر ذات اندھا آتا، یہ دعا کرتا اللہ اس کو شفا دے دیتا. یہ دعا کرتا پھل بیری اور کوڑ کے مریضوں کے لیے، اللہ ان کو صحت عطا فرما دیتا. تو اس کا معاملہ جو ہے وہ شہرت زیادہ ہونے لگی، بات پھیلنے لگی، اور جناب یہ بچہ جو ہے لوگ اس کے پاس دعاؤں کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ آنے لگے. اور آپ کو پتہ ہے معاشروں میں اس طرح کے لوگوں کی شہرت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، فٹافٹی ہو جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا. وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ رب، اور جادو کی بنیاد پہ جس کی حکومت تھی. اس کا ایک وزیر تھا. اس وزیر کی دونوں آنکھیں جو تھی وہ نابینی تھی، نابینا تھا، اندھا تھا، اور پیدائشی اندھا تھا، لیکن اپنی ذہانت، اپنے معاملات کی وجہ سے بادشاہ کا وزیر تھا. تو اس کو خبر ملی کہ ایک بچہ ہے ہمارے ملک میں، اس بچے کا یہ معاملہ کہ وہ جو بھی دعا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ دعا کرتا ہے، لوگوں کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ کرتا ہے تو لوگ کوڑ ختم ہو جاتا ہے، پھل بیری ختم ہو جاتی ہے. اور جناب وہ بچے کا تو بڑا پہنچا ہوا سرکار ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جو وزیر تھا نا نابینا، اس نے تحائف، گفٹ کافی سارے اور جناب مال اکٹھا کیا، کافی سارا مال، گفٹس اور تحفے، ہدیے وہ اکٹھے کر کے اس لڑکے کے پاس آیا. کہا دیکھ یہ سارا کچھ جو میں نے جمع کی نا یہ تیرے لیے لے کے آیا ہوں. کہا تو پھر؟ کہا تو میری آنکھیں ٹھیک کر دے، تو اگر میری آنکھیں ٹھیک کر دے تو یہ سارا کچھ تیرے لیے، تجھے دے دوں گا. اس نے کہا نہیں، تو غلط سمجھا، میں آنکھیں ٹھیک نہیں کرتا، میں آنکھیں ٹھیک ہے، یہ شفا میرا کام نہیں ہے، میں نہیں دیتا. اس نے کہا تو پھر کون دیتا ہے؟ مجھے تو بڑی شہرت ہے تیری اور بڑا جناب نام ہے تیرا، تو میں اتنا کچھ لے کے آیا ہوں، تو نہیں دیتا تو کون دیتا ہے؟ اس نے کہا میرا اللہ آنکھیں دیتا ہے، میرا رب وہ آنکھیں درست کر دیتا ہے. کہا ہمارا یہ جو رب ہے بادشاہ، اس کے علاوہ کوئی رب ہے؟ ہمارا رب تو یہ ہے. کہا اگر یہ جو اتنی جگہ ہوتا آنکھیں ٹھیک کرنے والا تو اتنی دیر سے تو اس کا وزیر ہے تیری ٹھیک نہ ہو چکی ہوتی. ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اور تیرا رب بھی ایک اللہ ہے، تو آنکھیں تو وہ ٹھیک کرتا ہے. کہا تو پھر؟ کہا میں ٹھیک کر دوں گا، اس اللہ سے کہہ کہ تجھے شفا مل جائے گی، لیکن شرط ایک ہے کہ اس اللہ پہ ایمان لے آ.
اگر تو اس اللہ پہ، میرے اللہ پہ ایمان لے آئے گا، میرے رب کو رب سمجھ لے گا اپنا، اور یہ جو جھوٹا رب ہے اس کا انکار کر دے گا، تو تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو ضرورت مند بندہ وہ کہتا ہے میرا مقصد حل ہونا چاہیے۔ بھائی لوگ اس مقصد کے حل کے لیے ایمان ضائع نہیں کر دیتے، تو اس کو تو ایمان مل رہا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ایمان قبول کیا، اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی آنکھیں درست کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگلا دن ہوا، بادشاہ کے دربار میں یہ گیا۔ اب یہ بات تو کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا، کل تک ایک بندہ بچپن سے پیدائشی ہوتا ہے اور اچانک بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر ہے اور وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے، خبر تو بھائی بریکنگ نیوز ہے نا۔ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا یار تو کل تک تو اندھا تھا، آج تو دیکھ رہا ہے اچھا بھلا، یہ کیا ہوا تجھے؟ کہا میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی، میرے رب نے میری آنکھیں لوٹا دی۔ کہا اوا رب غیری، میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں، ربی و ربک، اللہ تیرا رب بھی اور میرا رب بھی وہ جس نے آنکھیں دی ہیں، تو دے ہی نہیں سکا، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو گرفتار کر لو۔ گرفتار کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، ظلم و تشدد کیا گیا، اس قدر ظلم و تشدد کیا گیا، اتنا مارا پیٹا گیا کہ بالآخر یہ بے بس ہو گیا، اور بے بس ہو کے اس نے بچے کا نام بتا دیا کہ مجھے ایمان دینے والا، ایمان کی نعمت سے ہمکنار کرنے والا، اور توفیق جو ہے مجھے جس کے توسط سے ایمان لانے کی ملی ہے اور میری آنکھیں جو ٹھیک ہوئی ہیں، وہ فلاں بچہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ تو حکمران تھا، اس نے فٹافٹ اس کو بارے میں حکم کیا جاری کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ نے اب اس پہ تشدد، بلکہ جب دیکھا نا اس نے، تو بادشاہ نے پہلے مخاطب کرنے کا اندازے کی، اس نے کہا یا بنیا، میرے بیٹے، ماشاءاللہ کیا بات، ماشاءاللہ تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو کافر تھا بے ایمان۔ اس نے کہا واہ کیا بات ہے، جو میں نے تجھے فن سکھانے کے لیے بھیجا تھا، لگتا ہے تو اس فن میں اب بڑا ماہر ہو گیا ہے، تو اتنا ماہر ہو گیا کہ تو نے اپنے استاد کو بھی کاٹ دیا ہے اور اب تو جادو کے دور پہ آنکھیں بھی ٹھیک کرنی شروع کر دی ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، وہ فن کیا ہے، یہ آنکھیں دینے والا میرا اللہ ہے اور وہ میرا رب ہے، تیرا بھی رب وہی ہے اور میرا رب بھی وہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بادشاہ نے اس پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، تشدد کرنا شروع کیا، اتنا ظلم و تشدد کیا گیا۔ استاد نے کیا کہا تھا کہ بیٹے میرا نہیں بتانا، لیکن آخر یار ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا، کب تک؟ وہ بدماش تھا بادشاہ، اور پھر سب سے بڑی بات چیلنج تھا کس کا؟ اس کے اقتدار کو چیلنج تھا۔ آج دنیا کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں اور یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں، اس ایسے تو نہیں تڑپ رہے نا کہ ختم کر دو۔ بھائی کیوں ختم کر دو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو ہے نا ان کے اقتدار کو چیلنج کرنے والے، ان کو وہ برداشت کریں گے؟ تو اب بادشاہ کو تکلیف تو تھی کہ اقتدار کو چیلنج ہو رہا ہے۔ اس نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، حتیٰ کہ یہ بچہ بھی اس کے بس سے معاملہ باہر ہو گیا، تھا تو بچہ۔ اس نے بالآخر اپنے استاد کا نام بتایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے استاد کو پکڑ لیا گیا۔ اب ایک کون پکڑا گیا؟ وزیر گرفتار ہوا، پھر بچہ گرفتار ہوا، اور تیسرا گرفتار کون ہے کہتی؟ استاد، راہب۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتی بالمعشار، آرا لایا گیا۔ یہ سارے پہ لکڑیاں نہیں چیری جاتی، وہ آرا لایا گیا، اس سارے کو رکھا گیا، اور وہ جو وزیر تھا نا، بادشاہ اس سے کہنے لگا بھئی دیکھ آنکھیں تیری ٹھیک ہو گئی ہیں، تو اگر چاہتا ہے نا کہ تیری جان بچ جائے، تو پھر اس کا حل صرف ایک ہے کہ تو جو اپنے رب کی بات کرتے نا، اللہ کی، اس کا انکار کر دے اور مجھے دوبارہ رب تسلیم کر لے، جان بچ جائے گی، اور اگر نہیں تو پھر آنکھیں تو بات کی بات ہے، تیری جان ہی نہیں بچے گی، تجھے تو ختم کر دیں گے۔ اس نے کہا دیکھ بادشاہ، اب ایمان میرے سینے میں آ گیا، اب تو جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں ایمان کی دولت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو اپنا زور لگا لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے وضع المعشار علی مفرق رأسہ، اس کے سر میں جو مانگ کی جگہ ہوتی ہے نا، جہاں پہ بالوں کی مانگ نکالی جاتی ہے، سیدھی مانگ نکالی جائے تو درمیان میں نکلتی ہے نا، تو اس کی مانگ کی جگہ پہ وہ آرا رکھا گیا۔
اس کو کہا گیا مان جا، اس نے کہا میں نہیں مانوں گا. آرا رکھا گیا مانگ کی جگہ میں اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے آرے چلا کے. اس نے اپنے بدن کے 2 ٹکڑے کروا دیے لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. ہمارے یہاں ایمان بہت سستی چیز ہے. سب سے سستی چیز ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایمان ہے. اور پرانے لوگ جو تھے جن کو اللہ نے عظمت اور شان دی، مقام دیا، ان کے یہاں سب سے قیمتی دولت وہ ایمان ہوتا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا یہ انجام ہوا. پھر وہ جو راہب تھا اس کو بلایا گیا، اس کو کہا گیا ہاں بھائی اب بتا تو کیا کرے گا، چھوڑ دے ایمان اپنے رب پر اور بادشاہ کو اپنا رب مان لے. اس نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا. اگرچہ وہ سمجھتا تھا کہ میرا ایمان کمزور ہے، اسی لیے تو بچوں کو کہا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. لیکن جب آزمائش آ جائے پھر اللہ رب العزت صبر بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دیتا ہے، استقامت بھی عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں بھی استقامت عطا فرماتا ہے. اب آزمائش آ گئی، رسول اللہ فرماتے اس کو بھی سمجھایا گیا، منایا گیا کہ مان جا، چھوڑ دے. اس نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا. وہی آرا اس کے سر کے درمیان بھی رکھا گیا اور اس کے سر کے درمیان رکھ کے اس کے بھی جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اس نے بھی اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا لیے لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں. اچھا یہ 2 کیس سامنے ہیں. اب تیسرا اکیلا بچہ رہ گیا نا. 2 اس کے سامنے، ان کے یہ حشر کر کے مقصد تھا کہ یہ ذہنی طور پہ بچہ کیا ہو جائے، مرعوب ہو جائے. پھر صلاحیت والا بچہ ہے، ہمارے کام آئے گا. تو اس لیے یہ سامنے اس کے کر کے اب اس کو مخاطب کرتا ہے بادشاہ ہاں بھائی اب تو بتا. اس نے کہا بادشاہ تو جو کر سکتا کر لے، میں تو ایمان نہیں چھوڑنے پر تیار ہوتا. اس نے رسول اللہ فرماتے بادشاہ نے ایک فوجی دستہ بلایا، اپنے لوگ بلائے اور ان کو کہا کہ اس بچے کو، مقصد یہ تھا کہ شاید یہ ڈر جائے اور سیدھا ہو جائے معاملہ تو اس کو ضائع نہ کرنا پڑے. ان کو بلایا، فوجی دستے کو کہا اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر، سب سے جو بلند چوٹی نا پہاڑ کی، وہاں پہ اس کو لے جاؤ اور وہاں لے جا کے اس کو سمجھانا اور اس سے پوچھ لینا اگر یہ اپنے رب کو چھوڑ کے میرے اوپر ایمان لانا گوارا کر لے تو اس کو لے آنا میرے پاس، اور اگر نہ کرے تو پھر اس کو وہاں سے گرا دینا. اتنا اونچا پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی سے گرایا گیا بندہ بچتا ہے بھلا؟ کسی کھائے میں گرے گا، مر جائے گا اور جناب کام ختم ہو جائے گا. نبی کریم فرماتے وہ اس بچے کو لے کے چڑھ گئے پہاڑ کی چوٹی پر. جب پہاڑ کی چوٹی سب سے اونچی چوٹی پر چڑھے نا تو پھر ان کا ہاں بھائی اب بتا کیا پروگرام. اس نے کہا تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں ایمان تو چھوڑنا گوارا نہیں کروں گا. بچے کو ایک چیز کا پتا تھا کہ میرا اللہ میری دعا کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے. پتا تھا نا، تجربہ اس نے پہلے ہی کر چکا تھا. اب جب وہ لگے نا گرانے تو بچے نے پھر اپنے دل میں اپنے اللہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگا یا اللہ اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ ان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، تعداد ہے، ہتھیار ہیں اور اوپر کھڑے ہیں، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، چھوٹا بچہ ہوں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پر یا اللہ تو کر سکتا ہے نا. یا اللہ مجھے نہیں پتا تو مجھے کیسے بچائے گا، اللہ جیسے تو چاہتا ہے مجھے ان کے شر سے بچا لے. رسول اللہ نے اس نے یہ دعا کی، پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا. اس زلزلے کے نتیجے میں وہ جتنے تھے سارے گر کے ہلاک ہو گئے اور ایک چٹان پہ بچہ کھڑا رہ گیا. ہمارے جیسا ہوتا تو وہاں سے پھر دوڑ لگا کے بھاگ جاتا کہ اس ملک کو ہی چھوڑ جاؤ، اب تو بچ گئے، اگلی دفعہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا. ہے کہیں پہ انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، فوراً کہیں پہ کیا چلے جاؤ، انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ. اور رابطہ کرنے والے کو بھی یار تو میرے پاس نہ آیا، اگر تو ان کے کاغذوں میں ہے تو تیری وجہ سے میرے اوپر بھی کیا ہو جائیں گی، مشکلیں آئیں گی. تو ذرا مجھ سے اوائڈ کیا اگر تیری مہربانی ہے، تو دکان پہ نہ آیا اگر، اپنا گلہ بھی چک لیتا. تو وہ تو معاملہ ہی بڑا عجیب تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے نے وہاں سے اب بچ گیا نا، باقی سارے مر گئے، تو یہ وہاں سے اترا اور بادشاہ کے دربار میں کہا تو آ گیا ہے اور باقی وہ کدھر ہیں. کہا بات اصل میں یہ ہے جو بچانے والا تھا نا مارنے والوں سے زیادہ قوت والا تھا، وہ میرا رب تھا. تو تیرے جو مارنے والے تھے وہ خود مر گئے، میرے بچانے والے نے مجھے بچا لیا. لیکن یہ جو بدماش ہوتے نا ان کو اتنی جلدی بات سمجھ نہیں آتی. اگر اتنی جلدی سمجھ آ جاتی ہوتی تو کیا خیال ہے امریکہ ابھی تک باتیں کرتا ہوتا بھائی. کتنی مرتبہ اللہ نے ذلیل کیا ہے، تو اب بھی وہ کہتا ہے نہیں کروں گا، نہیں چھوڑوں گا. تو بات سمجھ نہیں آتی نا، اس لیے بھی اللہ ان کو سمجھ نہیں دیتا کہ اللہ نے ان کو انجام دنیا کو دکھانا ہوتا ہے.
ان کو بالکل اللہ نے آخری حد تک اللہ ان کو ذلیل کروانا چاہتا ہے، ورنہ پہلے پہلے سمجھ آئے تو بندہ بچ جاتا ہے نا، تو اس لیے اللہ سمجھ بھی نہیں آنے دیتا۔ اس نے کہا نہیں، بے وقوف تھے جن سے ایک بچہ نہیں مرا۔ ایک اور دستے کو بلایا، اس کو کہا اس کو لے جاؤ اور اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے درمیان میں چلے جاؤ، تو بالکل سمندر کے درمیان جہاں پہ موجیں پہاڑ جیسی اونچی ہوتی ہیں وہاں چلے جاؤ گے نا، تو وہاں اس سے پوچھ لینا، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کو سمندر میں گرا دینا اور تم کشتی لے کے واپس آ جانا، وہاں سے بچ کے کدھر جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے انہوں نے ایسے کیا۔ جب سمندر کے بالکل درمیان میں پہنچ گئے نا تو کہا ہاں بھائی کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا بھائی تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں تو نہیں چھوڑنے والا۔ اب وہ گرانے لگے، اس نے پھر وہی دعا کہ اللہم اکفنی شرہم بما شئت، یا اللہ مجھے نہیں پتا کیسے بچائے گا، پر میں نے دیکھ لیا کہ تو جب بچانے پہ آتا ہے بالکل مار سکتا نہیں ہے، اللہ جیسے تو چاہتا ہے مجھے بچا۔ رسول اللہ فرماتے بس یہ ابھی وہ گرانے والے تھے کہ طوفان آیا، اس طوفان کے ساتھ کشتی الٹ گئی، پھٹے شٹے ٹوٹ گئے، اور وہ جو مارنے والے تھے سب ڈوب گئے، مر گئے، مارے گئے، اور ایک تختے پر یہ لڑکا بیٹھا رہ گیا، اور وہ موجوں کے تھپیڑوں کے ساتھ وہ تختہ جو ہے کنارے لگ گیا۔ جب کنارے پہ لگ گیا تو یہ وہاں سے اترا اور پھر بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے کہا تو پھر آ گئے ہیں؟ کہا بھائی وہ جو تیرے مارنے والے تھے وہ کمزور تھے اور میرا جو بچانے والا تھا وہ قوت، اس نے مجھے پھر بچا لیا۔ تو معاملہ تیری کمزوری کا ہے، میرا تو معاملہ نہیں ہے، میرا بچانے والا اللہ جو تھا، وہ جو میرا رب تھا وہ طاقتور تھا، اس نے مجھے بچا لیا۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں۔ اچھا لیکن تھوڑا سا پریشان ہوا، اب اس نے جو ہاتھ رکھ کے سوچنا شروع کر دیا کہ یار ایک بچے نہیں قابو آ رہا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ واقعتاً پریشان ہو گیا ہے تو کہا بادشاہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں، میری تو زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ بن گئی کہ تیرے سے جان چھڑا لوں۔ کہا تو پھر جس طرح تو چاہتا ہے نا اس طرح نہیں مار سکتا۔ کہا کیسے مار سکتا ہوں؟ کہا طریقہ میں بتاؤں گا، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر لے تو مجھے مار دے گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا تیری مہربانی یار بتا بتا بتا۔ کہا طریقہ یہ ہے کہ تو لوگوں کو جمع کر، لوگوں کو جمع کر، لوگوں کو اکٹھا کر۔ اگر بھاگنے والا ہوتا پہلے بھاگ جاتا۔ اچھا اگر جان بچانا چاہتا ہوتا تو اپنے مرنے کا بادشاہ کو طریقہ بتاتا؟ طریقہ ہی نہ بتاتا۔ لیکن مقصد جو اللہ والے تو ان کو یہ نہیں ہوتا میری جان بچ جائے یا میں بچ جاؤں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اگر مر بھی جاؤں تو میرے جاتے جاتے اللہ کے دین کی دعوت عام ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ کہا لوگوں کو جمع کر، اکٹھا کر۔ جب لوگ جمع ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ جو ہیں تیرے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر تو ایسے کرنا مجھے سولی پہ لٹکا دینا کسی درخت کے ساتھ، اور درخت کے ساتھ لٹکا کے تیر لے لینا، میرا تیر بھی میرا ہوگا، کمان بھی میری ہوگی، میرے تیر کو میری کمان پہ چڑھا کے میری یہ جو رگ اکول ہے نا، یہ جو شاہ رگ ہے، اس شاہ رگ کا نشانہ لینا، اور اس شاہ رگ کا نشانہ لے کے سارے لوگوں کے سامنے ایک جملہ بولنا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ بسم اللہ رب الغلام، کہ یہ میں تیر اللہ کے نام پہ چھوڑ رہا ہوں جو اس بچے کا رب۔ یہ جملہ کہہ کے تیر چھوڑنا، تیر میری شاہ رگ میں لگے گا اور میں مر جاؤں گا، تیرا کام بن جائے گا۔ اس نے کہا یار یہ تو تیری مہربانی، تو نے اچھا طریقہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اعلان کر دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، لاکھوں ہزاروں لوگ سلطنت کے جمع ہو گئے، اور سلطنت کے سارے لوگوں کو جمع کر کے اس نے، اب لوگوں میں بھی تجسس ہوتا ہے یار کون سا ایسا آدمی ہے کہ بادشاہ نے اپنی پوری ریاستی مشینری لگا دی اور ایک بچہ نہیں مرا اس سے، وہ کیا چیز ہے؟ لوگوں میں شوق تو ہوتا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے پڑے ہیں، اور جناب لاکھوں میں لوگ ہیں، اور اس بچے کو ایک درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، اور بادشاہ نے ہاتھ میں اس کا تیر پکڑا ہوا ہے، اس کی کمان پکڑی ہوئی ہے، کمان میں تیر چڑھایا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا، بادشاہ کیسے مارے گا، پہلے اتنا زور لگایا مرا نہیں، اب کیا کر سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے تیر اس نے کمان پہ چڑھایا، لوگ جناب بالکل خاموش ہے، کوئی آواز نہیں نکال رہا کہ اب دیکھتے ہیں کیا بنے گا۔ پھر سب کے سامنے بادشاہ نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام پہ تیر چھوڑ رہا ہوں، رب الغلام، جو اس لڑکے کا کیا ہے؟ رب۔ یہ کہہ کہ اس نے تیر چھوڑا۔ لڑکے نے پہلے 2 مرتبہ دعا کی تھی یا اللہ بچا لے، اب دعا کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ اب کرتا تو کیا اب کی بار اللہ بچاتا کہ نہیں بچاتا؟
لیکن اب اس نے دعا نہیں کی. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں اب اس نے، کیونکہ اس کا مقصد حل ہو چکا تھا. اب بادشاہ نے وہ تیر چھوڑا، تیر اس کی شہرگ میں لگا اور اس کی روح پرواز کر گئی. رسول اللہ سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں بادشاہ سمجھتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، اور بچہ کہہ رہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو نہیں کامیاب ہوا. ادھر اس کی جان نکلی، ادھر وہ جو لاکھوں اور ہزاروں لوگ تھے نا وہ کہنے لگے اچھا تو رب کیسا ہے؟ ایک لڑکا تو اس سے مرا نہیں جب تک تو نے اس کا تیر نہیں لیا، جب تک تو نے اس کے رب کا نام نہیں لیا، جب تک تو نے اس کے رب کا نام لے کے تیر نہیں چھوڑا، وہ تو تجھ سے مرا نہیں، تو کیسا رب ہے؟ تو جھوٹا ہے. آمنا برب الغلام، ہم سارے اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. نبی کریم فرماتے وہ جتنے لوگ تھے نا سارے کے سارے اللہ پر ایمان لے آئے. اب بادشاہ کو مسئلہ اور بن گیا، پہلے ایک لڑکا تھا، اب ساری مخلوق ہے اور پورے ملک کے لوگ ہیں. لیکن سمجھتے نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا آخری انجام تک یہ نہیں سمجھتے کم وقت. اب اس نے وہ جو اس کے اپنے دستے کے لوگ تھے، اپنا اس کے وہ جو تھے اس کے اداروں کے لوگ تھے، ان کو کہا بھائی اب ایسے کرو کہ خندقیں کھودو، گڑھے کھودو. جتنی گلیاں تھی، جتنے بازار تھے، ان بازاروں میں خندقیں کھود دی گئی، گڑھے کھود دیے گئے. پھر کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی، ایندھن اکٹھا کیا گیا ملک سے بھر سے، اور ایندھن اکٹھا کر کے ان میں ڈالا گیا اور پھر آگ جلائی گئی. اور حکم دیا گیا کہ اب جو ایمان چھوڑ دے اس کو بچا لیا جائے، اور جو ایمان نہیں چھوڑتا، مجھے اپنا رب نہیں مانتا، اس کو اس آگ میں ڈال دیا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ تھے سارے ان سب کو آگ میں ڈال دیا گیا، گرا دیا گیا، جلا دیا گیا. اور ان میں سے اگلی بات رسول اللہ کی حدیث میں فرمایا کوئی ایک بھی نہیں گھبرایا، کوئی ایک بھی نہیں ڈرا، کسی ایک نے بھی واپسی کی بات نہیں کی، سب گر گئے خوشی کے ساتھ. اور میں ایک عورت جو ہے اس نے تھوڑی سی جھجک کا اظہار کیا. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ ایک عورت تھی، اس کے وہ دودھ پیتا بچہ تھا، نو مولود بچہ ہو، پھر ماں کے دل میں بچے کی محبت کی کیفیت یہ تو وہی لوگ جانتے جنہوں نے دیکھی ہو. تو ماں تھی، اس کا بچہ جو تھا اس کے پستانوں سے کھینچا گیا، اس کو ٹانگ سے پکڑ کے آگ میں پھینک دیا گیا. بس وہ جتنے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں ڈرا. ماں کا بچہ جب آگ میں پھینکا گیا نا تو وہ جناب ایک مرتبہ جو ہے کانپ گئی. اس نے کانپ کے سوچا کہ ہے کیا بنے گا، اب میرا کیا بنے گا، بچے میرے کا کیا بنے. فرمایا اسی اسنا میں وہ جو آگ میں گرا ہوا بچہ تھا نا اس نے آواز لگائی یا امہ، اے اماں اسبری، صبر کر، انک علی الحق، تو حق پر ہے، تو کوئی باطل پر ہے کہ گھبرا جائے. تو یہ جو صورت ہے نا یہ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وشاہدن، اور حاضر ہونے والے کی قسم ہے، ومشہود، اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی قسم ہے. قتلا، مارے گئے، اصحاب الاخدود، خندقیں کھودنے والے، خندقوں والے مارے گئے. جو ان میں گرا کے جلے وہ نہیں اللہ نے کہا مارے گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے. بچے نے ماں کو تو حق پر ہے، گھبرانا نہیں ہے، بے فکر ہو جا. تو جو آگ میں گرائے گئے، جو جلائے گئے، وہ نہیں مارے گئے، نہ وہ ہلاک ہوئے. وہ کیا ہوئے؟ وہ کامیاب ہوئے. تو ہلاک کون ہوئے؟ مارنے والے، گرانے والے، جلانے والے اللہ کہتا ہے ہلاک ہو گئے. قتلا، ہلاک ہو گئے، مارے گئے. کون؟ اصحاب الاخدود، خندق والے. وہ خندق کیا تھی؟ النار، آگ تھی. ذات الوقود، جو ایندھن والی تھی. اذ ہم، جب وہ سارے، وہ خندق والے، پھر یہ نہیں کہ وہ کہیں چلے گئے یا وہ مر گئے اور ان کو پتہ نہیں تھا، یا یہ نہیں. اللہ کہتے اذ ہم علیہا قعود، انہوں نے اپنے سامنے اس میں پھینکا، ان کو جلایا، اور اس کے اوپر کیا کرتے تھے؟ وہ بیٹھے رہے، بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے. آج کل بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسے کہ نہیں ہو رہا. یہ جو میاں مار کی پچھلے دنوں بہت ساری ویڈیوز آئی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا،
اور اسی طرح جناب یہ برما میں اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آگ لگا کے ٹائروں میں جناب ٹائر باندھے گئے کسی عورت کے گلے میں اور پھر اس کو پیٹرول چھڑکا گیا اور پھر آگ لگائی گئی، وہ تڑپ رہی ہے اور اس کو جناب رقص کہہ کے تماشا دیکھا گیا. آج بھی ہو رہا ہے نا یہ تو وہ بھی اور یہ بھی قیامت تک جو بھی یہ کام کرے گا مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کہتا ہے قتل اصحاب الاخدود، وہ خندق والے کیا ہوئے؟ وہ مارے گئے، ہلاک کرنے والے ہلاک ہو گئے. جن کے ساتھ کیا گیا وہ تو ایمان پر ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ کامیاب. اذہم جب وہ علیہا اس پر قعود بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون اور وہ اس پر جو وہ کر رہے تھے بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ شہود گواہ تھے. ان کو پتا تھا اپنی کرتوت کا، وہ جانتے تھے ہم نے یہ کیا ہے. ٹائم زیادہ ہو گیا تو انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ پورا کر دیں، ٹائم تو تھوڑا رہ گیا. اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ سورت مکمل کریں گے. جزاکم اللہ.